ناظرین، میں ہوں ملک اجاز کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جو نیوز میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ریسنٹ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش حسینہ واجد صاحبہ نے آن دی فلور آف ہاؤس جنرل اسمبلی UNO کے اندر ایک تقریر 24 سپٹمبر 2022 کو کی ہے جنرل اسمبلی کے سیشن سے۔ میں اس اپنے ویڈیو کے اندر اس کے جو ہے اس کا کوئی کمپریہنسو جو ہے وہ آج رپلائی ناظرین آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، اس جو یہ پرائم منسٹر بنگلہ دیش کی نے جو تقریر کی ہے، یہ تقریر 27 منٹ کی یہ تقریر تھی، جس کے پہلے 22 منٹ انہوں نے اپنے ملک کے جو ترقی ہے، اپنے ملک کے بارے میں انہوں نے اس کے بارے میں یہ 22 منٹ جو ہے وہ ڈیبیٹ کی، جس میں غربت سے بنگلہ دیشی عوام کو نکالنے کے بارے میں انہوں نے کہا، بنگلہ دیش کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر جو روہنگیا کہ جو مسلمان جو ہے وہاں آ رہے ہیں، ان کے مسائل اور اس کے بارے میں جو اقدامات بنگلہ دیشی گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے کووڈ-19 کا جو پینڈیمک تھا اس کی ویکسینیشن جو انہوں نے کامیابی کے ساتھ بنگلہ دیش کے شہریوں کو جو ہے لگوائی تھی، اس کے بارے میں اس کا ذکر کیا۔ اور یہ انہوں نے اس میں جو ہے اپنی تقریر کے اندر جو ہے وہ چیدہ جو باتیں تھیں وہ انہوں نے کی۔ یہ تقریر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے یہ تمام ڈیبیٹ کی، لیکن ناظرین اس تقریر کے جو لاسٹ 5 منٹس تھے، اس سے سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اس کے اندر پرائم منسٹر جو ہے آف بنگلہ دیش حسینہ واجد صاحبہ نے اس میں 1971 کے اس انسیڈنٹ کے بارے میں ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں 3 ملین بنگالی جو ہے ان کا قتل ہوا، اس میں بنگالی جو خواتین تھیں 2 لاکھ ان کا ریپ ہوا۔ انہوں نے 1975 کے اندر ان کا جو خاندان جو تھا وہ جو ہے وہ قتل ہوا، ان کا پورا خاندان، جب وہ باہر پڑھ رہی تھیں، اس کا ذکر کیا۔ یہ کوئی ریلیونسی اس ٹائم اس تقریر کے اس لاسٹ پورشن کی نہیں بنتی تھی۔ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اسکرپٹ جو ہے یہ اس کے اندر انہوں نے یہ تقریر کا یہ پورشن کیوں ڈالا۔ میں بالکل اس کو جو ہے سوچنے سمجھنے سے بھی جو ہے وہ کی صلاحیت نہیں رکھ رہا کہ میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کی بھی تقریر کی جا سکتی ہے، جبکہ انہوں نے 22 منٹ بہت ہی زبردست جو ہے وہ تقریر اپنی کی تھی۔ اب ناظرین، میں اس کا ایک کمپریہنسو جواب جو ہے وہ اپنے بنگالی بھائیوں کو جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ اس جو ایشو ہے 1971 کا، اس کو گزرے آج 50 سال گزر چکے ہیں۔ اس ٹائم کی جو بھی ملٹری قیادت تھی اور جو سول قیادت تھی، اگر ان کی کوئی غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں، اس کی سزا پاکستان کی عوام کو نہیں دینا چاہیے آج 50 سال گزرنے کے باوجود۔ آپ کو کیا پتہ میرے بنگالی بھائیوں کہ آپ کے پاکستانی جو عوام ہے وہ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتی ہے؟ کیا وہ اس دکھ کا اظہار نہیں کرتی جو 1971 میں ہوا تھا؟ تو یہ جو بات انہوں نے کی، یہ اس ٹائم اس کی ریلیونسی نہیں بنتی تھی جو انہوں نے وہاں کر دی۔ اب آپ کو میں ایک جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی یہ چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی، اور جس میں میں نے بنگلہ دیش کی ملک کی تعریف کی، اور جو UK کو بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے جو بحری جہاز بیچا تھا میں نے اس کی بھی تعریف کی، میں نے ان کی ترقی کی تعریف کی اور ان کے لیے دعا کی۔ اور ایک طرف اب یہ ہمارا ایک پہلو دیکھ لیں، اسپیکٹ دیکھ لیں، اور دوسری جگہ وہ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی تقریر کے لاسٹ پورشن میں یہ کیا کہا تھا۔ اور ناظرین، جہاں تک
میں آگے حقائق بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحبہ آپ تو خود 1998 کے اندر پاکستان کا وزٹ کر چکی ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جاؤں تو صدر ضیاء نے 1985 کے اندر جو ہے وہ بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور جنگی شہیدوں کی تقریب کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بنگلہ دیشی عوام کے لوگوں، وہ جو شہید آپ کے جو ہیرو تھے وہ ہمارے بھی ہیرو ہیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے ادا کیے۔ 1986 کے اندر صدر ارشاد صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ کیا۔ آگے چلتے ہوئے اگر دیکھیں تو 2002 کے اندر جو ہے وہ جنرل مشرف نے آپ کے ہی ملک کا جو ہے وہ وزٹ کیا۔ میں بنگالی دوستوں، میں بھائیوں آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے بھی جنگی شہیدوں کی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ، اور اس خطاب کی جو میں لائنز کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بنگالی بھائیوں، آپ کے پاکستانی بھائی آج بھی 1971 کے جو ہے اس واقعے کو یاد کر کے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ میرے بنگالی بھائیوں، یہ جو ہے اب یہ برف پگھلنی چاہیے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کو جب وہ پرائم منسٹر کا انہوں نے اوتھ لیا 1972 10 جنوری کو، تو پاکستان نے آپ کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا تھا۔ آپ کو جو ہے وہ آپ کو نہیں جو ہے وہ کیا تھا، اس کو قبول کیا تھا۔ لیکن جب فروری 1974 کے اندر یہاں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو اس میں تمام اسلامی ممالک نے زور دیا اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ جی آپ بنگلہ دیش کو جو ہے تسلیم کریں۔ تو پھر جو ہے 22 فروری 1974 کو جو ہے آپ کو باقاعدہ انویٹیشن دیا گیا اور شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے لاہور میں تشریف لے آئے اور ان کا خطاب اور ان کا استقبال بھی کیا گیا اور انہوں نے خطاب بھی کیا۔ تو میں آپ کو اس تقریر کا جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو 1974 کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس کے اندر شیخ مجیب الرحمان صاحب نے تو اس طرح کی تقریر نہیں کی تھی جو آپ نے UN میں کر دی آن دی فلور آف دی ہاؤس، اور پوری دنیا کو آپ نے بتا دیا۔ اس ٹائم شیخ مجیب الرحمان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے قتل ہو گئے اور اتنے جو ہے بنگالیوں کو ظلم ہوا، وہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی تھی، اور آپ نے یہ بات کر دی، آپ ان کی بیٹی ہیں۔ تو اب آگے اس کا جو آپ نے 1975 کی جو بات کی ہے اس کا میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ آپ تو آزاد ہو چکے تھے، آپ کی اپنی فوج، آپ کی اپنی انتظامیہ، آپ کا اپنا ملک، اور اگر وہ انسیڈنٹ ہو گیا 1975 کے اندر جب آپ کے ہی والد صاحب اور آپ کے خاندان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، تو وہ آپ کا اپنا ملک ہی کا ایشو تھا۔ اچھا، اب اگر ہم اس کو آگے لے کے چلیں تو میں آپ کو یہاں کوٹ کرنا چلتا چلوں، اور وہ بات یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ رشیا جو ہے، روس جو ہے، یہ جب اس کی ریاستیں یہاں سے آزاد ہوئیں تو 15 سے 17 ریاستیں جو ہیں، اسٹیٹ جو ہے وہ روس سے آزاد ہوئی تھی۔ آج بھی روس کے ان جو آزاد ریاستیں ہیں ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہیں۔ تو آپ کے ہمارے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں کیا چیز حائل ہو رہی ہے؟ ہم لوگ تو آپ کی عزت کرتے، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کی ہم کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں، ہم آپ کی ملک کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ شدید جو سیلاب کا ایک پروسیس ہے، جو شدید سیلاب پاکستان میں آیا ہے، وہ اس کی تباہ کاریوں سے گزر رہا ہے۔ آپ نے ایک ورڈ UN ہاؤس کے اندر پاکستان کے لیے نہیں بولا، پاکستان کے عوام کے لیے۔ 1/4 آف دی ہماری جو لینڈ ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور پاکستان اتنی بری حالات میں تھا، آپ کو ایک لائن بولنی چاہیے تھی، لیکن وہ آپ نے نہیں بولی۔ افسوس سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ نے نہیں بولی۔ تو اور پاکستان کا 1/4 جو ہے حصہ ڈوبا ہوا ہے، ہماری اتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، 3.5 کروڑ کی آبادی جو ہے ہماری اس ٹائم جو افیکٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو اس بارے میں کچھ کہنا چاہیے تھا۔ تو میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کا وہ پورشن جو 5 منٹ کا تھا اس سے بڑا دکھ ہوا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، میں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔